الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آگے ہو جائے نا، آواز آ رہی ہے وہاں تک؟ ادھر آگے آ جائے. میرے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں اور بزرگوں، خطبے کے اندر جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ، اور اس کو بھڑکایا جائے گا انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس پر مضبوط اور شدت والے فرشتے اس کے اوپر متعین ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا. ویفعلون ما یؤمرون، اور ان کو جو کہا جائے گا وہ کریں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا ضروری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک آدمی نگران ہے، اور تم میں سے ہر نگران سے قیامت کے دن تمہارے ماتحت لوگوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. تو یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہمارے جو ماتحت لوگ آتے ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ ہماری رعیت کے اندر آتے ہیں. جس طریقے پر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو بھی جہنم سے بچانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی تو ان کی پاداش میں قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا. اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھیں گے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھے انداز پر نہیں کی، اپنی اولاد کی تربیت دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں کی، اور اولاد نافرمانی کے اندر مبتلا ہوئی، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئی، جو جس طریقے پر اس گناہ کا جو سزا ہے وہ اس اولاد کو مل رہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی ملے گی. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائے. اس چیز کا اہتمام کرے. اگر اولاد نے نافرمانی کی، گناہ کے کام کیے، تو جس طریقے پر اس اولاد کو قیامت کے دن سزا مل رہی ہوگی، تو اس گناہ سے نہ روکنے پر والدین کو بھی سزا مل رہی ہوگی. تو اس لیے ہمیں متوجہ رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت کی روشنی میں
ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین کے لیے اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا یہ فرض ہے. جس طریقے پر نماز کا ادا کرنا فرض ہے، جس طریقے پر زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے، رمضان کے روزے کا رکھنا فرض ہے، اسی طریقے پر اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا والدین پر فرض ہے. لہذا اس فریضے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے. علماء کرام نے قرآن اور احادیث سے کچھ چیزیں مستنبط کی ہیں کہ والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، والدین کو کن کن ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی چیز جو محدثین کرام نے، علماء کرام نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس بچے کا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنے اس بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرے، اس کو خوش ہونا چاہیے. یہ چاہے بیٹا پیدا ہو چاہے بیٹی پیدا ہو، دونوں صورتوں کے اندر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پر اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، کسی کو بتانا گوارا نہیں کرتے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ بیٹا اور بیٹی حق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں. جتنی خوشی بیٹے کی پیدائش پر ہونی چاہیے اتنی ہی خوشی بیٹی کی پیدائش پر بھی ہونی چاہیے. اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کرتا تو یہ کافرانہ اور جاہلانہ فعل ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر غم آ جاتا ہے، ان کے چہروں کے اوپر اداسی آ جاتی ہے کہ جب ان کو بتایا جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو جس طریقے پر بیٹے کی پیدائش پر خوشی منانا ہے اسی طریقے پر بیٹی کی پیدائش پر بھی خوشی منانی چاہیے. اور دوسرے نمبر پر کرنے کا کام یہ ہے کہ جب بچے کو پاک صاف کر دیا جائے تو فوری طور پر اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت کہنی چاہیے. یہ بھی ایک سنت عمل ہے کہ بچے کے کان میں جو سب سے پہلی آواز جائے وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جانی چاہیے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو ان کا بول ہو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کے نام ان کی زبان پر ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے ہاں اس چیز کے اندر بھی کوتاہی ہے، ہم بچوں کو ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں سکھاتے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بولنا چالنا شروع کر چکے ہوتے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں ہوتا. آج کل ہم نے ان کو سکھانا شروع کیا، جی ممی بولو، ڈیڈی بولو. ماں اور باپ، والدہ اور والد، یہ لفظ بھی بچوں کی زبان سے چھین لیے. ان کے اندر جو مٹھاس ہے وہ ممی ڈیڈی میں نہیں ہے. جو ماں کہہ کر کے پکارنے میں، وہ ممی کہہ کر پکارنے میں وہ مٹھاس نہیں آتی. لیکن ہم جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا بولو مما، بیٹا بولو پپا. حالانکہ کیا سکھانا چاہیے؟ اللہ کا نام سکھانا چاہیے، اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کرنی چاہیے، اللہ کا نام اس کی زبان پر آنا چاہیے، کلمہ طیبہ اس کی زبان پر آنا چاہیے. یہ اس بچے کا حق ہے. تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان کے اندر اقامت. اور یہ اذان اور اقامت کہہ کر گویا کہ اس بچے کو بتلا دیا جاتا ہے کہ اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، اب تمہاری زندگی اتنی ہی ہے کہ جتنی اذان اور اقامت کے درمیان وقت ہوا کرتا ہے، بس تمہاری زندگی اتنی ہی ہے. اب جب تم مر جاؤ گے تمہارا جنازہ پڑھا جائے گا، یہ تمہاری نماز ہے. اب اس نماز جنازہ کے اندر نہ اذان کہی جاتی ہے نہ اقامت کہی جاتی ہے. تو اس کو ابتدا ہی سے بتلا دیا جاتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، تم نے مرنا ہے اور تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے گی. تو اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بھی سنت عمل ہے. اور ایک اور عمل ہے جس کو تحنیک کہا جاتا ہے، کہ کوئی بھی میٹھی چیز لے کر اس کو نرم کر کے، مثلا کوئی کھجور لی، اس کو نرم کر کے اس کے تالو کے ساتھ لگا دینا، یہ تحنیک کا عمل کہلاتا ہے. ہمارے ہاں اردو زبان میں کہتے ہیں گھٹی دینا. جو بچے کو سب سے پہلی غذا دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گھٹی دینا. کوئی بچہ بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہو نا تو کہتے ہیں اس کی گھٹی کے اندر یہ شرارت ہے.
اس کو پتہ نہیں کس نے گھٹی دی تھی کہ یہ اتنا شریر ہو گیا ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے۔ تو گھٹی دینا، آپ کے یہاں کوئی اور لفظ ہے اس گھٹی کا؟ مٹھاس دینا کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جو عمل ہے یہ بھی سنت عمل ہے، اہتمام سے دینا چاہیے۔ اور گھٹی دینے کے لیے خیال کرنا چاہیے کہ کوئی نیک آدمی ہو، اس کی منہ کے اندر چبا کر وہ چیز بچے کے تالو کو لگائی جائے۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، گھر کے اندر کوئی نیک آدمی ہے، اس سے وہ گھٹی چبوا کر اس بچے کو کھلائی جائے، تاکہ اس کے اثرات اس بچے کی زندگی پر پڑیں، کہ سب سے پہلی جو پاکیزہ غذا اس کے منہ کے اندر جا رہی ہے وہ تحنیک کی صورت کے اندر جا رہی ہے، تو وہ اگر جھوٹی ہو تو کسی نیک اور صالح آدمی کی جھوٹی چیز ہو جو اس کے منہ میں جا رہی ہو۔ تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اس کے بعد 7ویں دن کے کچھ اعمال ہیں کہ بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو اس وقت کچھ چیزیں ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کے سر کے بالوں کو مونڈ دینا چاہیے۔ اس کو ہمارے ہاں اردو کے اندر منڈن کرانا کہتے ہیں، آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جو سب سے پہلے بچے کے بال صاف کرتے ہیں، سر کو گنجا کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے آپ کے ہاں؟ اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ ہے؟ گنجا کرنا، یہ تو عام بھی استعمال ہوتا ہے، تو اردو میں اس کو کہتے ہیں منڈن کروانا، جی جنڈ صاف کروانا، ہاں جنڈ اتار دینا، یہ بھی ایک لفظ ہے جی۔ شش والنا، ہاں شش والنا۔ تو بہرحال یہ جو عمل ہے یہ عمل سنت عمل ہے، ہاں شش والنا، یہ کوہستانی زبان کا لفظ ہے جی، یاد رکھ لو سب۔ تو بہرحال تو یہ بال منڈوا لینا یہ بھی سنت عمل ہے، اور جب یہ بال صاف کروا لیے تو پھر عمل یہ ہے کہ اس کے بالوں کا وزن کر لیا جائے، اور بالوں کا وزن کر لینے کے بعد اس بال کا جتنا وزن ہے اس کے برابر چاندی یا چاندی کی قیمت کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دینا، یہ اس بچے کا حق ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا عمل یہ ہے کہ جہاں بال صاف کر رہے ہیں وہیں پر یہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ بچے کا ختنہ کرا دیا جائے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں سنت کرانا۔ یہ تقریباً ہر زبان کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سنت کروا رہے ہیں، ختنہ کروا رہے ہیں۔ آج کل تو، پہلے تو اس کے لیے خاص نائی ہوا کرتے تھے، آج کل ڈاکٹر بھی ختنہ کرتے جی، ہمارے یہاں سنت کے مطابق ختنہ کیا جاتا ہے۔ تو ختنے کا جو عمل ہے یہ سنت ہے، اور 7ویں دن سنت ہے، اس کو بھی 7ویں دن اہتمام کے ساتھ کرا لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بچے کا ختنہ نہیں کروایا جاتا، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا ختنہ کرواتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی خوشی کی تقریب ہوگی تو اس تقریب کے اندر ہم بچے کا ختنہ بھی کروائیں گے، سب اس کو انجوائے کرتے ہیں مل کر۔ تو ختنہ کرنا یہ سنت عمل ہے، اور 7ویں دن کروا لینا چاہیے۔ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے یہ عمل تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اور چھوٹی عمر کے اندر ہوتا ہے تو اس کو تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، اور اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا چھوٹی عمر کے اندر یہ آسان ہوتا ہے۔ بڑے بچے کو سنبھالنا اور اس کے لیے اس کے زخم کو صحیح ہونے میں بھی وقت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے بچے کا 7ویں دن ختنہ کروا لینا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک عمل اور ہے، وہ ہے بچے کا عقیقہ کرنا۔ بچے کا عقیقہ کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اور بچے کا عقیقہ اگر وہ لڑکا ہے تو 2 بکرے یا 2 بکریاں، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 بکری، یہ اس کے لیے عقیقہ ہے۔ کر کے اس کا گوشت کا حکم وہی ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، چاہے تو سب خود کھا لیں، چاہے اپنے ساتھ عزیز و قریب کو کھلا لیں، اور کچھ حصہ غریبوں کو بھی دے دیں اس میں سے، تو اس کا گوشت ہر ایک کھا سکتا ہے۔ تو عقیقہ کرنا یہ بھی سنت عمل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عقیقہ کرنا 7ویں دن سنت ہے، اور اگر 7ویں دن کے بعد کیا جائے گا تو مستحب ہے۔ اور اگر کسی کے اندر استطاعت نہیں عقیقہ کرنے کی اور وہ عقیقہ نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو اجر و ثواب کی چیز ہے۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت جانور کو عقیقے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے تو اس بچے کی جو بلائیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں۔ تو اس لیے
اس کا اہتمام کر لینا چاہیے اگر کر سکتے ہوں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر ایک عمل یہ ہے کہ 7ویں دن اس بچے کا نام رکھنا، یہ بھی والدین کا حق، والدین کے اوپر حق ہے کہ اولاد کا اچھا نام تجویز کرے۔ نام رکھنے کے اندر یہ رعایت رکھنی چاہیے کہ کوشش یہ ہو کہ اگر لڑکا ہے تو انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اس کا نام رکھا جائے، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ناموں پر ان کا نام رکھا جائے، یا اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کا انتخاب کر کے اس کا نام رکھا جائے، جیسا کہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبید الرحمن ہے، عبید اللہ ہے، یہ اس طریقے کے جو نام ہیں ان ناموں کو رکھنا چاہیے، یا انبیاء علیہم السلام کے ناموں کا انتخاب کر لے۔ اور اگر لڑکی ہے تو صحابیات رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ناموں پر ان کا نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر نام رکھنے کے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بالکل توجہ نہیں دیتے اس پر، یا اگر توجہ دیتے ہیں تو بہت زیادہ تہومات کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جی اس فلانے دن پیدا ہوا ہے لہذا اس لفظ سے شروع ہونے والا نام رکھنا ہے۔ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی بھی اچھا سا نام تجویز کریں اور رکھ دیں، کوئی دن کے اندر کوئی نام خاص ہو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور الگ سے بھیڑ چال چل چکی ہے، ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا نام ہو جو کسی نے رکھا ہی نہ ہو، اور اس چکر کے اندر بہت سے نام ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی معنی ان ناموں کا نہیں ہوتا اور رکھ دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان ناموں کا بھی بچے کی طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، لہذا نام کے انتخاب کے اندر انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، اور نیک لوگوں کی طرف نسبت کر کے نیک لوگوں کے نام کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے اپنے بچی کا نام رکھا یمنا، تو اس سے یہ سوال کیا کہ یہ نام تم نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا سورہ طارق کے اندر آتا ہے مم منی یمنا، منی جس کے ذریعے سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب آپ بتلائیے یہ نام کوئی اچھا نام ہے کہ انسان کا وہ مادہ کہ جو اس کے جسم سے نکلتا ہے اور اولاد کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، یمنا اس کو کہا جاتا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ لیکن ویسے بھی یمنا نام کا مطلب یہ ہے کہ برکت والی، یہ ایک الگ ہے، لیکن اس نے کہاں سے انتخاب کیا کہ قرآن بس کھولیں گے اس میں کوئی بھی لفظ لے لیا اور لے کر کے لکھ دیا اور اس نام کو رکھ لیا۔ معنی کا پتہ نہیں ہوتا ہمیں کہ اس کے کیا معنی ہوں گے اور اس کے بچے کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، تو جستجو ہوتی ہے نئے سے نئے نام رکھنے کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کرو کہ آپ اپنے بچوں کا نام فرعون رکھ دو، حامان رکھ دو، قارون رکھ دو، یہ ایسے نام قرآن کے اندر بھی آئے ہیں اور کبھی کسی نے رکھے بھی نہیں ہیں۔ کبھی کسی کا نام سنا کوئی فرعون، حامان، قارون؟ وہ جو تھے گزر گئے، اس کے بعد کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ تو اتنا ہی شوق ہے نئے نئے نام رکھنے کا تو یہ نام رکھ لو۔ تو باہر صورت عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناموں کے انتخاب کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا نام رکھے کہ جس کا اس کی طبیعت کے اوپر اثر بھی اچھا پڑے، اس کی طبیعت کے اوپر اثر ہونا چاہیے، اچھا اثرات اس کی طبیعت کے اوپر مرتب ہونے چاہیے، نام کا اچھا مطلب ہونا چاہیے۔ ایسے نام کہ جو ہماری زبان پر ہی نہیں آ رہے ہوتے، عجیب عجیب قسم کے نام ہم نے نکال لیے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہم نے پچھلی نشست کے اندر باقاعدہ اس پر گفتگو کی کہ دعاؤں کے اہتمام کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، تو اپنی اولاد کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی طریقے پر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو اس کے نتیجے کے اندر ہماری اولاد فرمانبردار ہوگی، ہماری اولاد اطاعت شار ہوگی، ہماری اولاد عبادات کو پورا کرنے والی ہوگی۔ اگر ہم اچھی تربیت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد نافرمان ہوگی، یہ نافرمان اللہ کی بھی نافرمانی کرے گی، والدین کی بھی نافرمانی کرے گی۔ اور قصور کس کا ہوگا؟ والدین کا ہوگا کہ والدین نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے، ان کو پالے اور پوسے یہاں تک کہ ان کی شادیاں کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انہیں جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ تو کتنا اچھا عمل ہے بیٹیوں کی پرورش کرنا، بیٹیوں کی تربیت کرنا اور پھر بیٹیوں کی شادی کر دینا۔
یہ بڑا نیک عمل ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پر اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بوجھ ہم پر اس لیے بنتا ہے اس لیے کہ ہم نے چند رسومات کا نام دین رکھ لیا ہے، دین کی تعلیمات نہیں بلکہ اپنی خاندانی رسومات کو ہم آگے لاتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اپنی رسمیں پوری کرنے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے اٹھانی پڑتی ہیں۔ دین نے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں رکھی کہ کوئی باقاعدہ جہیز کا سلسلہ ہو، اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دین نے سادہ سا رکھا، نکاح کو سادہ بنایا، ہم نے اس نکاح کو مشکل بنا لیا۔ سادہ سا بنایا کہ جی اس کے اندر ایک خرچ ہے، وہ بھی مہر کا، جو شوہر نے لڑکی کو دینا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ لڑکے کے لیے جو ولیمہ کرنا ہے یہ بھی مستحب اور سنت عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا ولیمہ نہیں کرتا کوئی گناہ نہیں ہے، خرچہ نہیں اگر ہے تو لڑکے کے ذمے، لڑکی کے ذمے کوئی خرچ نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنی خاندانی رسومات اور اپنی اس ناک کو اونچا رکھنے کے چکر میں اپنے آپ کو پریشان کر لیا۔ اور ہاں، یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ جس وقت ہم اپنے بچے اور بچیوں کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اپنی مرضی اور جبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان بچے اور بچی کی خواہش کو پوچھ لینا چاہیے، ان کی رضامندی کو دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بچیوں کی شادیوں کے اندر کوتاہیاں ہیں، اپنی مرضی سے اور جبرن بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور وہ پوری اپنی زندگی اپنے ماں باپ کو کوستے ہوئے گزار دیتی ہے۔ بعض رشتے اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں، اتنے وحشی اور غلط قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کے اوپر وہاں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتے۔ تو بچیاں اگر بالغ ہو چکی ہیں تو ان سے ان کی مرضی کو پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ضروری سمجھا جاتا، بلکہ زبردستی لا کر اس کے اوپر کسی شخص کو متعین کر دیا جاتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ تیرا شوہر ہے، تو نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو کہ آپ نے کہیں اپنا یہ غلط فیصلہ کر لیا، غلط آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کروا لیا، اور بعد میں آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری بیٹی پر وہاں ظلم ہو رہا ہے، تو آپ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنی اس بیٹی کو اس ظلم سے نجات دلوائیں، یا تو اس کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتا تو اسے طلاق دلوا لیں۔ ہمارے ہاں اس کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ پوری زندگی اس کو وہیں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ عورت ظلم کی چکی کے اندر پستے ہوئے وہیں پر اپنی زندگی گزارتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ واپس ہوتی ہے تو گھر والے اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ اگر تو یہاں پر آئی تیرے لیے ہم مر چکے ہیں، اپنے ہی گھر کے اندر رہے، اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی تو ہمارے گھر کے اندر آنا۔ تو عورت کو اتنا مجبور بنا دیتے ہیں کہ عورت کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا ہے۔ ابھی کل سے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل چل رہی ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی نے پسند سے نکاح کر لیا، گھر سے بھاگ گئے اور انہوں نے آپس کے اندر نکاح کر لیا۔ لوگوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر دونوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ یہ صوبہ بلوچستان کا واقعہ ہے، کل سے بہت زیادہ یہ چیز وائرل ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیے، اگر کسی لڑکی نے اپنی پسند سے کسی کے ساتھ نکاح کر لیا تو یہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ آپ سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرا نکاح کروا دو تو آپ نکاح کروا دیں، اگر وہاں کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی لڑکے کے اندر برائی پائی جا رہی ہے، کوئی نقص پایا جا رہا ہے تو اس کو آگاہ کر دیں۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر وہ بلوغت کی حالت میں وہ بھاگ کر اپنے گھر سے انہوں نے نکاح کر لیا تو آپ کو اس بات کا اختیار کسی نے نہیں دیا کہ آپ ان کو گولیوں سے چھننی کر دیں۔ اس عمل کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی بے غیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اس طریقے پر سر عام کسی کو قتل کر دیا جائے؟ اس کا کسی کو قتل کرنا اور سزا دینے کا اختیار ریاست کو ہوا کرتا ہے، کسی فرد کو نہیں ہوتا، اور یہ آپ کی غیرت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غیرت کا نام دیتے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ کی غیرت اس وقت کہاں مرتی ہے جب آپ بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، جب آپ اپنی بیٹیوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے، تب آپ کی غیرت کہاں مرتی ہے؟ تب آپ بے غیرت بنتے ہیں، اور بے غیرت بن کر ان کا حصہ وراثت کا وہ کھا جاتے ہیں، تب آپ کو غیرت نہیں آتی۔
تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، یہ بے غیرتی کی انتہا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا۔ اور یہ ہمیں اپنے اس ملک پاکستان کے اندر بہت سی مثالیں اس طرح کی ملتی ہیں کہ یہی لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں نکاح کے نام پر۔ کوئی 8 لاکھ میں بیچ رہا ہے، کوئی 10 لاکھ میں بیچ رہا ہے، کوئی 15 لاکھ کے اندر بیچ رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بیچ کر ان کا سودا کرتے ہیں، تب ان کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ بیٹیوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دینا، بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ نہیں دینا، اور اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں شادی کر لے تو ان کو قتل کر دینا، یہ غیرت نہیں ہے۔ اگر اتنے ہی غیرت مند ہو تو اپنی بہنوں کو وراثت کے اندر حصہ دو، اگر اتنے ہی غیرت مند ہو تو اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر حصہ دو۔ اس چیز کو غیرت کا نام دے دیں اور دین کا نام دے دیں، دین اس بات کو نہیں مانتا۔ اگر لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں اور والدین ان کے راستے کے اندر رکاوٹ ہیں تو یہ والدین گناہگار ہیں۔ اور اگر وہ بھاگ کر کے شادی کر لیتے ہیں، یاد رکھیے میری بات کو، قرآن و حدیث سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر وہ بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں تو ان کا اس طریقے پر شادی کر لینا یہ جائز ہے۔ ماں باپ کو اس کا ہوش نہیں ہوتا کہ بچے بالغ ہو رہے ہیں، ان کی شادی کی عمر نکلی چلی جا رہی ہے، ان کی شادی کروا دیں۔ اور اگر وہ خود اپنے طور پر کوئی جائز کام کر رہے ہیں کہ آپس کے اندر نکاح کر رہے ہیں تو اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر کے بدکاری نہیں کر رہے، بھاگ کر کے زنا نہیں کر رہے، بلکہ جا کر کے نکاح کر رہے ہیں، تو والدین کو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تمہاری جو مرضی ہے، اب تم اپنی زندگی تم نے جینی ہے، لہذا تم اپنی زندگی گزارو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور اگر کہیں پر کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اس کو معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر اگر لڑکی کسی لڑکے کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کر دے تو اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، اور اپنی اس بچی کو تانے دیے جاتے ہیں، لان تان کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال ہے۔ اور شادی کیسے ہو رہی ہے کہ حضرت خدیجہ پیغام بھیج رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو قبول کرتے ہیں اور ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ ایک عورت اپنی پسند سے مرد کو پسند کر رہی ہے اور نبی اس سے شادی کر رہا ہے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے کہ دونوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سمجھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ رہے ہیں، آپس کے اندر ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تو بہر صورت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنا چاہیے۔ اگر نیک تربیت نہیں کریں گے تو یہ اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اولاد ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور ہماری باغی اور نافرمان ہو جائے گی۔ لہذا ابتدا ہی سے اپنی اس اولاد کی نیک تربیت ہمیں کرنا چاہیے، اولاد کو نیک راستے پر چلانا چاہیے۔ یہی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکہ، اس پر فرشتے متعین ہوں گے، غلاظ شداد، جو قوت والے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، وہ وہاں پر متعین ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیں گے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جہنم سے کوئی آدمی باہر نہیں آنا چاہیے تو کسی کو نکل کر بھاگنے نہیں دیں گے، تو وہاں پر وہ فرشتے متعین ہوں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو کرنے کا اللہ ان کو حکم دیں گے وہ فرشتے وہاں پر وہ کریں گے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔